الحمد للہ لا محمود الا اللہ محمد نفسہ بنفسہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ فی القرآن العظیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ فی القرآن العظیم فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ سب بہا نہایت ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد میں دیا درود و سلام پیش کریں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود سلام اور نعت کے بعد یہ میری خوش نصیبی ہے کہ برادران طریقت اخوان شریعت آپ سب احباب نہایت مہربانی اور شفقت کے ساتھ مختلف موقعوں پر جگہوں پر اس فقیر کو اپنی رب کشائی کا موقع دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب میرے اللہ اور اس کے رسول کی عطا اور کرم اور اس کا انعام ہے اور اس کے افضال کا بے شمار اور بے حساب یہ نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کرتا ہوں آپ اس کو محبت سے سنتے ہیں. نہ تو در حقیقت کوئی اتنا بڑا عالم ہوں اور نہ کوئی اتنا مقرر شعلہ بیان ہوں. یہ تو محض آپ کی محبت ہے اور میرے اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. جو کچھ کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے. اس بارگاہ میں رب کشائی کرنی ہوتی ہے. وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ کسی نے بہت خوب کہا ادبگاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر ہمیں یہ آیت جنید و بایزید جا. یہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ دم نہیں مار سکتے تو عرش کے نیچے وہ ایسی بارگاہ ہے. میں نے اللہ کریم کے کلام مجید فرقان حمید میں سے ایک سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا شرف حاصل کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دراصل محرم الحرام کی آخری جمعۃ المبارک پر موضع داد بلوچ میں اس آیت مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے کچھ اس کے بڑے الگ تھلگ مفہوم اور اس کی تفاصیر میرے سامنے آئیں جو میں نے موقع کی مناسبت سے مناسب نہیں سمجھی اور وہاں بیان نہ کی کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور آپ کی صفات عالیہ سے تھا. کیونکہ اس وقت اولاد رسول ذریت رسول اہل بیت رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذکر خیر تھا لہذا تفاصیر کا رخ اس طرف موڑ دیا
اور اس چیز کو میں نے اس کے نیز سے طے کر لیا کہ جب کوئی آئندہ جمعہ المبارک ہوگا تو میں ان تفاصیل کو سامنے پیش کروں گا۔ تو وہاں سے عزیز برادر مہربان جاوید صاحب، ساجد صاحب اور عمر فاروق اور دیگر حضرات جو نور شاہ سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا کہ وہ بیان جو ہے وہ نور شاہ کی جامع ابوذر کے لیے مختص کر لیا جائے۔ میرا پہلے بھی یہاں کئی بار آنا ہوا ہے اور خراج تحسین اور آفرین کے لائق ہیں مولانا حافظ القاری وزیر علی ساجد صاحب، بڑے علامہ فہامہ بندے ہیں اور بڑے اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہیں، شریعت کی اور حقیقت طریقت کی بڑی قاری بینی اور بڑے اس کے علم و اوقاف کے ماہر ہیں۔ تقبل اللہ سعیہم، اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ مبارکہ جو میں نے اپنے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا اسم مبارک جو ہے وہ ہے الکوثر، اور اس میں اس کا تیسرا کلمہ جو ہے وہ بھی الکوثر ہے، اسی کے نام سے اس کا نام الکوثر رکھا گیا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے آپ کو عطا فرمائی کوثر، فصلی لربک، اب اس کے نتیجے میں اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نیست و نابود ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جامع ترین آیات میں سے یہ 3 آیات ہیں۔ یہ پورا رکوع ہے، پورا سورہ ہے جو 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس کی جامع اور اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی تو اس کو اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ایک کاغذ پہ لکھ کر کعبے کے ساتھ آویزہ کر دیا گیا۔ جب اس سورہ مبارکہ کو کعبے کے سامنے آویزہ کر دیا تو آپ کو پتا ہے کہ عرب کتنے فصیح اور بلیغ ہیں، اپنی زبان دانی میں مشہور ہیں۔ عرب کا معنی ہوتا ہے بولنے والا بہت فصیح، جس کے پاس شعلہ بیانی، شیریں بیانی اور الفاظ وہ بولے تو اس کے سامنے بادیوں کی طرح، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عرب۔ اور عرب کے جو مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں العجم، اور عجم کہتے ہیں گونگے کو، یعنی ان کو اپنی شعلہ بیانی پہ اور اپنی فصاحت اور بلاغت پہ اتنا ناز تھا کہ اپنے آپ کو عرب کہا، باقی دوسرے سارے جہان کو عجم گونگا کہا، یعنی جب ہمارے سامنے آ جائے تو ان کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کلام مقدس جب آویزہ کیا گیا تو جتنے فصحائے عرب تھے، جتنے شعرائے عرب تھے، انہوں نے یہ کلام مقدس پڑھ کے کہا اللہ کی قسم، نہ تو یہ شاعری ہے اور نہ یہ خطابت کا رنگ ہے، یہ بے شک اللہ کا کلام ہے۔ صاحب معلقات میں سے نوید بن ربیہ جو زمانہ جاہلیت کے بہت بڑے شاعروں میں تھے، بعد میں ایمان بھی لے آئے اور صحابیت کے درجے پہ فائز ہوئے، انہوں نے جب ان کو انہوں نے شعر لکھنا ترک کر دیا، شعر کہنا بند کر دیا۔ جب ان کو کہا گیا کہ نوید کوئی شعر کہیے، آپ نے تو ماشاءاللہ معلقہ بھی لکھا ہے جو 7 معلقوں میں سے ایک معلقہ ہے۔ معلقہ کہتے ہیں غزل کو، ان کی غزلوں کے 100 200 اشعار ہوتے تھے، یعنی وہ اتنے فصیح تھے کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی تعریف شروع کر دیتے تھے تو 200 اشعار ان کی صفات میں لکھ ڈالتے تھے۔ تو جب کہا گیا کہ نوید کوئی شعر سنائیے تو انہوں نے کہا اس کلام کے آ جانے کے بعد اب نوید میں طاقت نہیں اس کے مقابلے کا کوئی کلام پیش کر سکتا، جب اس کے سامنے کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ خاموشی آ جائے۔ بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ اس کی شان نزول میں 2 روایت ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مدنیہ ہے، اور باقی حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، مولانا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مکیہ ہے۔ بعض اوقات ایسی سورہ بھی ہیں، ایسی صورتیں بھی ہیں یا کچھ صورتوں کی آیات ایسی ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو عین ممکن ہے کہ یہ سورہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہوگی۔ یہ ساؤنڈ سسٹم والے بڑے ایک جگہ پہ آپ رہنے دیں، آپ کیا اس پہ بار بار ترجمے کر رہے ہیں؟ آواز تو کافی ماشاءاللہ بے شمار آواز آ رہی ہے، بلکہ اتنی بھی آواز مسجد میں نہیں آنی چاہیے، دھیمی آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا، یہاں شور و غل
بھی ممنوع ہوتا ہے، اور حد سے اونچی آواز بھی حد ادب کے خلاف ہے۔ آواز تھوڑی رہنے کی میں آپ کو پہلے گزارش کر کے آتا ہوں، یہاں کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہے، اور ایکو بھی کام کریں۔ آپ جب صلاۃ السلام پڑھیں۔ بات کا تسلسل ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر وہ دوبارہ شروع کرنے میں مزہ نہیں آتا، تو وہ مزہ دوبارہ کرنے کے لیے پھر صلاۃ السلام پڑھانے سے بڑے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم وظیفہ ہے، بلکہ ایک وظیفہ میں اکثر پڑھواتا ہوں مجلس میں، آپ بھی پڑھ لیں۔ آپ 2 منٹ کی خاموشی کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 5 ہی مرتبہ آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ آپ کے دل منور ہو گئے اور دماغ معطر ہو گئے، اب یہ خوشبودار جھونکے آپ کی سماعتوں سے ٹکرا کر زیادہ لطف اور مزہ پیدا کریں گے۔ بات کر رہے تھے ہم، اس کی شان نزول میں 2 روایات ہیں کہ یہ مدنیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ اچانک جاگ پڑے اور آپ کے چہرے اس پر خوشی کے آثار تھے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا نزلت حاضر آیا، اور پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی انا اعطیناک الکوثر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مدنیہ ہے، لیکن چونکہ اکابرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے اور زیادہ تر اخبار اسی کے روبرو جاتے ہیں، ثبوت اسی زیادہ مضبوط ہیں، تو ہم اس لیے اس کو سورۃ مکیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سورۃ مدنیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں 3 آیات ہیں اور 10 کلمات ہیں اور 2754 حروف ہیں اس میں۔ یہ سورہ مبارکہ بے شمار فوائد کی حامل ہے۔ یہ سر راہ بات سننے موضوع تو نہیں ہے، جس کو اپنے دشمن کے شر سے کوئی خطرہ ہو تو وہ اس روزانہ اس سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ مشائخ کرام اس کا تعویذ بھی لکھتے ہیں۔ 2754 اس کے ٹوٹل اعداد ہیں، اور یہ 15 والے خانے میں یعنی 9 خانوں میں یہ لکھا جاتا ہے، اور 914 سے اس کا پہلا عدد شروع کیا جاتا ہے اور پھر بے ترتیب یہ چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس یہ تعویذ ہو اس پر دشمن کا وار نہیں چلتا۔ اس کے فضائل میں اس کے 5ویں فضیلت میں یہ بھی بات ہے کہ کثرت سے پڑھنے والے آدمی کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یعنی یہ زیارت حبیب کے لیے بھی اکثیر چیز ہے۔ انا اعطیناک الکوثر ہم نے برکت کے لیے ساری سورہ مبارکہ پڑھی تھی، لیکن آج اس کا جو مطلوب اور مرغوب حصہ ہے اور جو ہمارا آج کا مقصود ہے وہ صرف اتنا ہی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ شروع میں تھوڑا سا مشکلات پیش آئے گی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ شروع میں کچھ قواعد آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چونکہ قواعد نہ بیان کی جائیں تو پھر تفصیل نہیں ہے، اور جب تک پوری طرح ان پہ روشنی ڈالی جائے تب تک مزہ نہیں آتا۔ مجھے علماء کے سامنے اور مشائخ کے سامنے جو یہاں تشریف فرما ہے اپنے بیان کا، اپنے اظہار کا عجز ہے، لیکن عوام الناس کو تو بات سمجھانی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر میں کوئی کہہ دوں بات، کوئی اس طرح بھولے سے جملہ کہہ دوں کہ آپ کو نہیں پتا، اب میں کو یہ بتانے لگا ہوں تو اس کو آپ نے محسوس نہیں کرنا، وہ صرف عوام الناس کے لیے ہوگا۔ علماء کے سامنے تو میرا ایک سبق ہے، انا جو ہے، انا الف کے بغیر جو انا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ یہ حروف کلام مشبہ بالفعل سے یہ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور جب اس پر الف ڈالی گئی اور نا کی ضمیر اس میں متصل کی گئی تو انا یعنی بے شک ہم نے، تو اس کا معنی بن گیا کہ بے شک ہم، انا جو ہے اور نا کی ضمیر جو ہے
یہ کبھی تعدد پہ یعنی کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو محض اپنی جلالت اور عظمت کو بیان کے لیے بھی استعمال فرماتے ہیں۔ ویسے وہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے۔ اور آپ کو سورہ احد کی ایک ایسی تفسیر بتاؤں جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ قل هو اللہ احد، احد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک تو واحد کو بھی کہتے ہیں۔ احد کا کیا معنی؟ احد ایسا ایک ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں۔ واحد ایسا ہوتا ہے، ایسا ایک ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن احد جب کہا جاتا ہے تو احد ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا نہیں۔ تو جب وہ ایک ہے تو اس کے لیے ضمیر بھی واحد متکلم کی آنی چاہیے، واحد کی آنی چاہیے، جبکہ یہاں ایک مخالف بات ہے کہ جبکہ ضمیر جو ہے وہ جمع کی آ رہی ہے، اس کی تفسیر کے لیے یہاں تعدد کے بیان ہو رہا ہے، کثرت کا بیان ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ محض اپنی شان جلالت اور عظمت اور رفعت کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور کبھی یہی جمع کی ضمیر جو ہے اپنی سمدیت کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ سمدیت کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، کہ جب ہم نے یوں کر دیا، یعنی ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے، جو مکہ میں شان نزول ہے وہ یہ ہے، جو مدینہ میں شان نزول ہے وہ اس کا اور ہے، وہ مفسر نے لکھا، اور جو مکہ میں ہے وہ اور ہے۔ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بطن مبارک سے آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہوئے، اور صاحبزادے بالترتیب قاسم اور طیب و طاہر جو ہیں وہ بالترتیب وفات پا گئے۔ اس وقت ابو لہب جو ہے وہ بڑا خوش ہوا، نہ کہ وہ خبیث آپ کا سگا چچا ہے، اور آس بن وائل اور دیگر اعلان کرنے لگے باتیرا لیلۃ محمد، کہ آج کی رات محمد جو ہیں وہ ابتر ہو گئے، یعنی نعوذ باللہ وہ ہم کہتے ہیں نا، یہ ابتر پنجابی میں کا نام، اس کا بالکل سیم لفظ استعمال کرتے ہیں، اوتر خطر کہتے ہیں نا، جس کے پاس اولاد نہ ہو۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پنجابی کا لفظ جو اوتر ہے یہ بھی ابتر سے آیا ہے، بدل کے یہ معرب ہو گیا یا اوتر ہو گیا، یعنی نعوذ باللہ آپ کی اولاد چلی گئی، خوش ہو جاؤ، آپ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کا دین بھی مٹ جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ارشاد فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب فکر کیوں کرتے ہو؟ ہم تو ہیں سارا کچھ کرنے والے، اولاد نہیں رہے تو کیا ہے، ہم آپ کو اتنی کثرت اولاد میں بھی دیں گے اور آپ کی رفعت اور عظمت بھی دیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے۔ اب مدینہ میں بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ مدینہ میں حضرت ماریہ کی بٹیا کے وطن سے آپ کو ایک صاحبزادے ہوئے جن کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، وہ بھی تھوڑی ہی عمر میں حسین کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ جب آپ ایک نے آغوش مبارک میں ایک گھٹنے پہ حضرت امام حسین اور ایک پہ حضرت ابراہیم کو لے کر پیار کر رہے تھے تو جبریل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ دونوں صاحبزادے اکٹھے نہیں رہیں گے، تو آپ نے فرمایا پھر ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کے جانے سے تو میرے فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی اور علی کو بھی تکلیف ہوگی، لہذا ابراہیم کی جانے سے مجھے اکیلے کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ نے وہ اپنا بیٹا حسین پہ قربان کر دیا۔ تو وہاں بھی یہ صورت پھر دوبارہ نازل ہوئی ہوگی، یقیناً نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ حضرت انس بن مالک بھی بڑے جید راویوں میں سے ہیں، اور پھر صحابہ میں تو جید اور غیر جید کی تقسیم ہی نہیں ہے، صحابی تو صحابی ہے، صحابی کا کہنا تو رسول اللہ کے بعد صحابی کا اثر جو ہے اس پہ جرا نہیں کی جاتی ہے۔ سند حدیث میں جب بھی جرا کی جاتی ہے تو نیچے والے راوی پہ کی جاتی ہے، تابعین پہ، تبع تابعین پہ، جو نچلے راوی ہیں، صحابی پہ کوئی بھی محدث جرا نہیں کرتا، لہذا اس وقت پہ یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ محبوب اب تیسرا بیٹا بھی چلا گیا، اب بھی فکر مند نہیں ہونا، ہم تیری اولاد میں بھی اتنی کثرت کر دیں گے کہ آخری وقت تک بھی تیری اولاد میں ڈنکے بجتے رہیں۔ تو یہ سب کچھ تسلی تھی، اور اس زمانہ میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرما دی ہے، یعنی سادہ لفظوں میں سمجھے، اے محبوب ہم نے سب کچھ تو تجھے دے دیا ہے، اب فکر کس بات ہے، سارا کچھ ہی تجھے عطا فرما دیا، سب کچھ ہی تیرا ہے۔ اب کوثر کے معنی اب ہم اگر کرتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَا میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ماضی میں صیغہ آیا ہے، ہم اب یہ نہیں ہے کہیں آیا کیا ہے مضارع کا صیغہ، جیسے سورہ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ طرف آپ کو اتنا آئندہ زمانے میں عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے،
لیکن اس کا معنی اور مفہوم اور ہے، یہاں معنی اور مفہوم اور ہے۔ یہ ہے ماضی کا صیغہ، اور ماضی اس جگہ پہ بولا جاتا ہے جہاں کام ہو چکا ہو۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہیں۔ ماضی کا صیغہ اس لیے بولا ہے کہ یہ محبوب یہ کام ہو چکا ہے، یعنی کوثر آئندہ نہیں لیں گے، ہم کوثر آپ کو دے چکے، کوثر کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا۔ اور پھر وہی جمع کا صیغہ آیا کہ ہم نے، اور حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں بڑا لطیف نقطہ بدنا بیان کرتے ہیں، آپ بھی سنیے اور اپنے دل کو ٹھنڈک دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جمع کی ضمیر بیان کرتا ہے اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ نہیں، اللہ اپنی پوری صفات کے ساتھ ہے، پورے اپنے اسماء اور حسنہ کے ساتھ اس بات سے متفق ہے، تب جمع کا صیغہ بولتا ہے۔ کیونکہ صفات میں شمار جب ہوئی تو پھر اللہ ایک کی صفات تو وہی ہوگی، تو جب صفات زیادہ کا اعلان کرنا مقصود ہو تو اللہ کا یہ مقصد ہے کہ محبوب ہم نے اپنی جملہ صفات کے ساتھ آپ کو کوثر عطا فرمایا، آپ کو کوثر یعنی اسماء الحسنہ کو جب متضمن مانا ہو تو تب اس کا معنی جمع کی صورت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اگلا پوائنٹ سنیے، دینے کے معنی میں عربی میں دو لفظ مستعمل ہیں، یعنی آت زکات وہ دے والا آتا ہے، اور آتا یہ تا یعنی الف عین تو الف تا الف اور حمزہ، اور دوسرا ہوتا ہے ایتا الف یا تا الف اور حمزہ۔ بات سمجھ گئی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایتا، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے دینا، اور اعطا کا مطلب بھی ہوتا ہے دینا۔ لیکن ایتا جو ہے یہ عارضی معنوں میں آتا ہے، جب چیز کوئی کسی کو عارضی طور پہ دی جائے، حقوق ملکیت اپنے پاس ہے تو تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایتا، یعنی زکات دینے وقت مال بندے کے پاس رہا لیکن اس نے اپنی مرضی سے اس کا کچھ حصہ اگلے کو دے دیا تو فرمایا آپ زکات۔ اور جب یہ ایتا کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کلی اختیار دے دینا، کسی کو مکمل طور پر کوئی چیز دینا، اس کا مطلب کہ اطاعت کس کو کہتے سنی۔ محبوب صرف کوثر ہم نے آپ کو دی ہی نہیں بلکہ آپ کو اس کا مالک کل بنا دیا، صرف کوثر نہیں دی، اس کے حقوق ملکیت بھی آپ کو۔ پہلے ہم گاڑی خریدتے ہیں نا، اس کی رجسٹریشن مالکوں کے پاس رہتی ہے، جو کیسے کاپی ہے، تو پھر ہم وہ بھی لیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹلی طور پہ اب نئے مالک کے پاس چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعطیناک الکوثر، محبوب کوثر تو دی ہی دی، اس میں تو میرا اختیار تو ہے ہی ہے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں رسول اللہ کو اختیار ہے لیکن وہ ہیں اللہ کی۔ بھائی سنا اپنی بات، کئی ایسی چیزیں ہیں، ابھی ہم مثال پیش کریں گے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں تو اختیار تو رسول اللہ کو دیا ہے لیکن اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن کوثر کے بارے میں یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوثر بھی تیری اور اس کے تمام حقوق ملکیت بھی تیری، تو یہی ہے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیر، محبوب و محب میں میرا تیر نہیں ہوتی، ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ سورہ بقرہ میں دوسری میں دلیل آتا ہوں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو قوت سے پکڑ لیجئے۔ تو یہاں وہ دے والا عطا ہے، یعنی حقوق ملکیت ہم نے نہیں دی، صرف جو کچھ دیا ہے اس کو وصول کر دو، سمجھ آئی؟ اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو بھی ایک جگہ پہ فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیات والی سورت فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمائے ہیں، یعنی صرف قرآن آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں اختیار نہیں، اس کو بدلنے کا اختیار نہیں، اس کے حقوق ملکیت ہمارے پاس ہے۔ حقوق ملکیت قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اس لیے رکھے، وہ ایک جگہ پہ وضاحت فرمائی جاتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو کچھ ذکر ہم نے آپ کی طرف القاء فرمایا ہے اس کے دراصل ہم محافظ ہم ہیں،
کیونکہ اس کی حفاظت مطلوب تھی کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار تو دیا مصطفیٰ کو، قرآن تو دیا، لیکن حقوق ملکیت اپنے پاس رکھی۔ جب باری کوثر کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کوثر بھی تجھ کو عطا کر دی اور اس کے حقوق ملکیت بھی آپ کو عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک جملے میں سارا سمٹ آیا، آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ کوثر کے کیا معنی۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کوثر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو کوثر کی گرامیٹیکلی تفسیر سنیں۔ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ یعنی حد سے بڑی ہوئی بات کے کرنا، اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہتے ہیں۔ یہ مدنی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے۔ نہر ہے جس کو کوثر کہتے ہیں۔ شاطئہ درٌ مجوف، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ایسی نہر ہے جس کے کناروں پہ کھوکھلے موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ باب درٌ مجوف، اس میں کھوکھلے موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ خیمہ اندر سے خالی ہوتا ہے نا، بعض اوقات سپیاں بھی ایسی آپ نے دیکھی ہوگی جو اندر سے خالی ہوتی ہیں۔ کھوکھلے زمرد اور یاقوت کے جو موتی ہیں ان کے اوپر خیمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی وضاحت ہے۔ اور ایک ہے کہ کوثر ایک جنت میں حوض ہے، نہر ہے جنت میں۔ اور حشر کے دن جب حشر کی گرمی انتہا پر ہوگی اور یہاں نبی علیہ السلام کے ماننے والے آپ کے امتی پیاس سے بےتاب ہو رہے ہوں گے، وہاں آپ حوض کوثر لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ وہ ایک حوض اپنا تالاب کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑا تالاب ہوگا اور اس تالاب پر آپ منتظر ہوں گے۔ اور اس حوض کا کئی قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ذکر آیا ہے، حشر النشر میں بھی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے اہل بیت کی شان ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن مقدس دونوں اکٹھے رہیں گے۔ لن یتفرقا، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، جب میں حوض پر موجود ہوں گا تو یہ دونوں اکٹھے آئیں گے۔ اس حدیث سے بعد میں ہمیں ایک اور بھی بڑی بات بتا دی، آج وہ ہے جس کے ساتھ قرآن رہے اور قرآن وہ ہے جس کے ساتھ آج رہے۔ نہ وہ قرآن ہے جو آج سے جدا ہو جائے اور نہ وہ آج ہی وہ آج ہے جو قرآن سے جدا ہو جائے۔ میرے نام کنارے نہیں لگائے اللہ، اس کے رسول کے نام کنارے لگائے۔ حتی یردا علی الحوض، اور اس میں پیالے رکھے ہوں گے۔ وآلِیَتُهُ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وآلِیَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ، جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے حوض پر پیالے رکھے ہوں گے۔ وہ پیالے بھائی اس قدر کیوں زیادہ رکھے ہوں گے؟ تاکہ کسی بھی امتی کو لائن میں لگنے کی تکلیف نہ ہو، جو آئے سیراب ہوتا جائے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات۔ حضرت امام جعفر صادق امام الائمہ استاذ الائمہ، آپ نے ایک اہل بیت رسول کے بڑے معزز امام اور فرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوثر کا معنی قلب نور محمدی ہے۔ ہم پہلے کوثر کے سارے جو ہیں مفہوم آپ کے سامنے جتنے ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قلب نور، قلب محمدی، محمد علیہ السلام کے قلب کا جو نور مبارک ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے الکوثر کہا ہے۔ اور بعض جگہ مفسر نے فرمایا کہ کثرت صحابہ جو ہے یہ الکوثر ہے، کسی نے فرمایا جو کثرت اولاد ہے یہ کوثر ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور کسی نے یہ فرمایا دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام دینوں پر غالب کر دیا آپ کے دین کو، یہ کثرت یہ کوثر ہے دراصل۔ اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اس دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے، یہ بھی کوثر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی ابن عم رسول ہیں، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ خیر کثیر، یہ خیر کثیر ہے جو کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ الذی اعطاہ اللہ ایاہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ کوثر کا کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ کوثر جو ہے فَآتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، صرف آپ کو ہی کوثر عطا فرمائی گئی ہے اور کسی کو کوثر عطا نہیں فرمائی گئی۔ تو یہ بھی ایک مضمون بڑا خوبصورت ہے۔
آپ صلاۃ والسلام پڑھیے، اگلی بات کرتے ہیں یہ کوثر کے معنی ہو جو ہم نے آپ کو بیان کیا۔ مدنی تفاسیر میں کوثر کا ایک اور معنی بھی ہے، حدیث پاک آپ کو سنا روی عنہ روایت کی گئی ہے انہو نہر، کہ وہ ایک نہر ہے پھر جنت وعدنی ربی، جس کا اللہ نے میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، فیہ خیر کثیر، اس میں بہت کثرت کی خیر پائی جاتی ہے۔ خیر کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کو، اس میں بے شمار بھلائی ہی بھلائی پائی جاتی ہے۔ ماؤہ، اس نہر کا پانی، ماؤہ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وابیض من اللبن، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، وابرد من الثلج، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، وَأَلْيَنُ مِنَ الزَّبْدِ، اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، حَافَتَاهُ مِنَ الزُّبُرْجُدِ، ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ایک میں آتا ہے حَافَتَاهُ مِنَ الذَّهَبِ، اس کے زمرد جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں زبرجد کہتے ہیں، ایک دال کی ایک موتی کی قسم ہے، اس کے جو دونوں کنارے ہیں وہ یا سونے کے بنے ہوئے ہیں یا زمرد کے بنے ہوئے ہیں، وَأَوْنِيَهُ مِنْ فِضَّةٍ، اور اس پہ جو کٹورے رکھے ہوئے ہیں وہ چاندی کے کٹورے ہیں، وَتُرْبَتُهُ، اور جو اس کی مٹی ہے، أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وہ مشک کفور سے زیادہ ٹھنڈی اور خوشبودار، لَا يَظْمَأُ، وہ کبھی بھی پیاس محسوس نہیں کرے گا، من شرب میں ہو، جو اس سے ایک بار پی لے گا اس کو پوری زندگی کبھی پیاس نہیں محسوس ہوگا۔ مگر ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ آج ہم نے جو بیان کیا ہے کرنا ہے وہ صرف انا اعطینا کل کوثر ہی بیان کرنا ہے، اور کوثر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ کوثر گرامیٹیکلی طور پہ گرامر کے لحاظ سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ مبالغہ کیا ہوتا ہے۔ جی مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اکثر لوگ نہ دیتے ہیں کہ تم لوگ جب نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہو تو بات حد سے بڑھا دیتے ہو، بات میں مبالغہ آرائی کرتے ہو۔ تو بھائی جب مفسرین نے لکھ دیا کہ کوثر جو ہے یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے مبالغہ ہم غریبوں نے نہیں کیا، مبالغہ اللہ نے کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان میں حد سے بڑی ہوئی بات ہم نے نہیں کی، اللہ نے کی۔ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑی ہوئی بات۔ اس کو یہ لٹریچر کی زبان میں، ادبی زبان میں اس کو مبالغہ کہتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں ہم اس کو غلو کہتے ہیں۔ غلو بھی مبالغے کی ایک قسم ہے۔ مبالغہ اور غلو حد سے بڑی ہوئی بات کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ حد سے بڑی ہوئی بات واقعی نہیں کرنی چاہیے۔ جی حد سے بڑی ہوئی بات واقعہ ہی نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے بھی، کہ کسی کو بندہ ویسے ہی بڑھا چڑھا کے بیان کر دے۔ لیکن جب معاملہ رسول اللہ کا آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات یہ حد سے بڑی ہوئی، جو بات حد سے نیچے ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، جو بات حد سے اوپر ہے، جو تعظیم کی حدوں سے کراس کر جائے وہ مبالغہ ہے۔ اور جب میرے نبی کی بات کروں تو ہمیشہ مبالغہ نہیں کروں، تو یہ ثابت کر دی انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے اپنے مبالغے کے انداز میں بیان کر دی انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت نہیں خیر کثیر عطا فرمایا۔ کیونکہ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے مبالغہ ہم نے نہ کیا بلکہ مبالغہ اللہ نے کیا۔ اور ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے کل غلو فی حق ہی تکثیر، جتنی غلو کی باتیں ہیں، جتنی مبالغے کی باتیں ہیں، دراصل نبی کی ذات سے چھوٹی ہی رہ جاتی ہیں۔ جہاں تعظیمات کی حد ختم ہو جائے، محبوب رب کی تعظیم کی حد وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ حد میں بات رہ نہیں کرے گا تو وہ حق ادا نہیں کر رہا بلکہ وہ بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جو تعظیم کی حد نیچے رہ جائے اور رسول اللہ کی تعظیم کی بات حد سے اوپر کرے، دراصل وہ تعظیم کا حق ادا کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے یبالغ وتوکلوا بتوسلوا کی تفسیر میں آپ نے اے یبالغ فی تعظیم ہی، جب ان کی شان میں کوئی بات کرنی ہو تو مبالغے سے تعظیم کرو۔ لوگ صحابی رسول کا فتویٰ آ گیا، صحابی رسول کا فتویٰ آ گیا کہ جب رسول اللہ کی بات کرنی ہو تو بات مبالغے میں کرو، بات حد سے بڑی ہوئی کرو۔ ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اس کا وزن جو ہے یہ کثرت سے ہے، فعل کوثر
فاعل من الکثرت هو خیر الکثیر، اس کا معنی یہ کہ یہ لفظ تو کثرت سے آیا ہے لیکن یہ صیغہ مبالغے کا ہے، هذا صیغہ من المبالغہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ مبالغہ جھوٹ نہیں ہوتا، مبالغہ کر بھی نہیں تو مبالغہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتا۔ جھوٹ کا روٹ اور ہے، مبالغے کا روٹ سچ کے ساتھ ملتا ہے، مبالغے کا روٹ اور ہے، یہ سچ کے ساتھ ملتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ بات کو ذرا حد سے زیادہ بڑھایا گیا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص مولانا ماشاءاللہ بہت بڑے علامہ ہیں لیکن میں ان کو ایسے ہی ساتھ لگا دوں مفسر ہیں محدث ہیں تو یہ مبالغہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، چونکہ عالم تو ہیں ماشاءاللہ، تفسیر کو تو جانتے ہیں، حدیثیں تو پڑھتے ہیں، تو یہ مبالغہ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ ایک بندہ چٹا انپڑھ اور اس کے ایمان میں بھی شک ہو، اس کو میں کہوں کہ یہ مفسر اور محدث ہے اور بڑا ولی اللہ ہے، یہ جھوٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ مبالغہ جو ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تو دلیل بڑی سیدھی اور صاف سی ہے، اگر مبالغہ جھوٹ ہوتا تو اللہ مبالغہ کرتا کیوں؟ ہم کسی کتاب سے اور تو آپ کو دلیل دیں گے ہی نہیں، ہم تو دلیل آپ کو بڑی سادہ سی دیں گے۔ جب اگر مبالغہ یہ ایک صیغہ نہیں مبالغے کا ہے، ابھی تو ہم مبالغے کے بڑے صیغے بیان کریں گے۔ اگر مبالغہ جھوٹ ہوتا تو رب کریم جھوٹ بولتا ہے کہ وہ تو جھوٹ سے پاک ہے، خدا تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ ارے خدا کے بندے نہیں جھوٹے ہو سکتے، وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، متفق علیہ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے، اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا دل تھوڑا ہو، وہ کنجوسی کے ساتھ مال خرچ کے مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن ڈرپوک بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں بنائی ہیں، کسی کو جری اور بہادر بنا دیا، کسی کو ڈرپوک اور بزدل بنا دیا، مومن جو ہے وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ مومن جو ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ تو اللہ کے بندے نہیں بولتے، اللہ سے تو بہت دور کی بات ہے۔ اور کجا کہ ہم کسی کے لیے کہہ دیں کہ انہوں نے جھوٹ کہا جی، وہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہہ دیے، یہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، ہر طرح کی کتابوں میں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بالکل کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نبی کی شان ہے، عام مومن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اور ایک نبی پہ یہ کہا کیا جائے کہ انہوں نے وہ ہے نا، آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ وہ نمرود کو کہا کہ یہ میری بیوی نہیں، یہ میری بیوی ہے، کہ میری بیوی نہیں ہے، بہن ہے میری۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا قال انی سقیم، اور آج کے دن میں بیمار ہوں۔ بھائی سقیم کے کوئی اور بھی تو معنی ہو سکتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تمہیں یقین نہیں اس میلے پہ رکھنا تو میں جاؤں کیوں؟ وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ آپ نے صحیح فرمایا تھا قال انی سقیم ہوں، کہ میری طرح طبیعت نہیں ٹھیک اور میں گھر میں ہی رہوں گا۔ خیر یہ بات پھر ہمارے موضوع میں نہیں آتی، جب کبھی یہ موضوع ہوا تو پھر آپ کو یہ بھی سنائیں گے۔ اچھا یہ مبالغہ کس مادے سے آیا ہے؟ کثرت سے، کاف سے اور را، کاف سا اور را، اس میں سے یہ کثرت کا لفظ کوثر سے آیا ہے۔ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، فعل کے وزن کوثر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، بے شمار کثرت۔ اب ہم نے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانا ہے کہ کثرت کیا ہے اور کثرت کے مقابلے میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ کثرت کے مقابلے میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے آپ بتائیں؟ کثرت زیادہ اور قلت۔ اب ہم کہتے ہیں قلت پائے گی فلانی شہری، پنجابی میں کہتے ہیں فلانی شہری قلت ہو گئی، یعنی کثرت کے مقابلے میں جو چیز مخالف کے طور پہ استعمال ہوتی ہے وہ قلت ہوتی ہے۔ قلت کہتے ہیں کم ہونے کو اور کثرت کہتے ہیں زیادہ ہونے کو۔ توجہ ہے، یہ پرانی نقطہ ہے اور بڑا نفیس نقطہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ قلت ہے تھوڑی چیز اور کثرت زیادہ چیز۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہم قلت اور کثرت کے معنی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں یہ قلیل ہیں، یعنی کثیر زیادہ نہیں ہیں، قلیل ہیں۔ اب بندہ تو حیرت سے ڈوب جائے گا، بھلا یہ دنیا کی چیزیں کوئی قلیل ہیں؟ یہاں تو انسان ہی قلیل نہیں، باقی حیوان
حشرات الارض، زمین، آسمان، فرشتے، لوح قلم، کتاب، جمادات، پہاڑ، سمندر، اللہ اکبر، اشجار اور راک، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، ایک انسانوں پہ کتنا طرح سے سوٹیبل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پوری محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ پوری دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ قلیل ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، دیکھو قلیل کیسے ہوگی، قلیل کیسے ہوگی، یہ تو کثیر ہی کثیر ہے۔ اب سوچئے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں کثرت قلیل ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ کثرت کہہ رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ جس کثرت کو، یہ کثرت ہے ہماری نظر میں، جس کثرت کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے اور محبوب کو کوثر کہہ رہا ہے، تو جب اللہ کی نظر میں قلت کا یہ عالم ہے تو اس کی نظر میں کثرت کا عالم کیا ہوگا؟ اگلا ہی جملہ سنیے، سورہ بقرہ میں آتا ہے دوسرے قول میں، کم من فئۃ قلیلۃ، ایک تھوڑا چھوٹا گروہ، غلبت فئۃ کثیرۃ، ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کثرت اور قلت کو ہم معنی متضاد وزنوں میں استعمال کیا، متضاد معنوں میں۔ ایک ہی ٹکڑے آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلت کا معنی بھی بیان کر دیا اور کثرت کا معنی بھی بیان کر دیا۔ سمجھ آ رہی کہ بات اور آسان کروں، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک بار درود پاک پڑھیں، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہاں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ، کہ کئی بار ایسا ہوا کہ چھوٹا گروہ جو ہے غلبت فئۃ کثیرۃ، ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا۔ عجیب بات ہے کہ جو قلت ہے وہ کثرت پہ غالب آ گئی، اور جس قلت کو اللہ کثرت پہ غالب کر رہا ہے اس قلت کا کیا عالم ہوگا؟ جو قلت، جو تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پہ حاوی ہو رہے ہیں ان لوگوں کو کیا عالم ہوگا؟ جب قلت کا یہ عالم ہوگا تو پھر کثرت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب کثرت کا عالم یہ ہوگا تو پھر محبوب کی کوثر کا عالم کیا ہوگا؟ کوثر کثرت تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جی مانا تو پھر بھی یہی بننا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت نہیں فرمایا کیونکہ کثرت عام معنوں میں زیادتی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے مبالغے کے طور پر بے شمار بے حد و حساب کثرت آپ کو فرمائی ہے۔ ہاں کثرت کی تو کوئی حد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوثر کی کوئی حد ہی نہیں۔ کل غلوب فی حق ہی تقصیر، جتنی بھی کثرت ہو جائے وہ ان کے سامنے چھوٹی ہی رہے گی۔ جب قلت کا عالم یہ ہو کہ اس کے سامنے کثرت دھیمی پڑ جائے تو اس کثرت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب کثرت جو ہے وہ قلت پہ غالب آ جائے تو پھر اس کوثر کا کیا عالم ہوگا جو محبوب علیہ السلام کو عطا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کوثر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس کوثر میں علم آتا ہے، اس کوثر میں عمل آتا ہے، اس کوثر میں عطا آتی ہے، اس کوثر میں شفاعت آتی ہے، اس کوثر میں معجزات آتے ہیں، اور اس کوثر میں بے شمار اختیار آتے ہیں۔ لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا برب العرش یعنی عرش کے رب کی قسم، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بڑھتی ہے کونین میں رحمت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، وہ بھی کوثر ہی ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مبارکہ فرماتے ہوئے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شک خلق عظیم پر پیدا کیا ہے۔ یہاں جو عظیم کا صیغہ ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی شان بیان کرنے میں مبالغہ بیان کیا۔ اور ایک آپ بڑا لطیف نکتہ بیان کروں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کی پیدائش جو ہے خلق عظیم پر واقع ہوئی ہے۔ اب یہ پر کا ہم نے لفظ جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ علا جو ہے یہ استعلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استعلاء یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نیچے رہ جانا اور کسی چیز کا اوپر آ جانا اور اس کو ڈھانپ لینا، یہ علا کے مفہوموں میں سے ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّكَ فِي خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ آپ خلق عظیم میں پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یعنی محبوب خلق عظیم کا درجہ نیچے رہ گیا، تیری پیدائش خلق عظیم سے بھی اوپر واقع ہوئی. اب یوں لگتا ہے راکب کہتے ہیں سوار کو جو سواری کرنے والا ہو، اور مرکب کہتے ہیں سواری کو. یہاں خلق عظیم کو اللہ تعالیٰ نے مرکب بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راکب بنا دیا. یعنی محبوب خلق عظیم بھی نچلے درجے کی چیز ہے. ہم کسی کو بھی اچھا خلق عطا فرما سکتے ہیں. خلق عظیم نیچے کی بات ہے، تیری جو ہے پیدائش خلق عظیم سے بھی اوپر واقع ہوئی ہے. تو مبالغہ آیا کہ نہ آیا؟ کیا بولو کہ مبالغہ آیا کہ نہ آیا؟ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں مبالغہ نہ کرو، جب اللہ مبالغہ کرے تو ہم مبالغہ کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا انک لعلی خلق عظیم. شاہ مرزا خبرنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. سورہ توبہ کی یہ سورہ نون کی آیت تھی. دوسری جگہ قرآن مجید میں مبالغہ ثابت ہو گیا کہ جب رسول اللہ کی بات کرنی ہو تو مبالغہ کرو، حد سے بڑی بات کرو، یہ جو جی بھی ہے تو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف دا ما عدتہ النصارى فی نبیہم، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا صرف وہ بات چھوڑ دے. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ فَاحْتَكِمْ، اس کے علاوہ اپنے نبی کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو کہتے جاؤ. عیسائیوں نے کیا کہتا یعنی خدا کا بیٹا، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، یعنی رسول اللہ کو خدا کا بیٹا نہ کوئی، اس کے علاوہ جو جی بھی آئے گا وہ تمہیں اجازت ہے. ایک عظیم مفسر اور امام نے بھی مبالغہ کر کے دکھایا. میں فاحکم بما شئت مدحًا فیہ فاحتکم، آپ کی مدح کے زمرے میں جو چیز بھی آپ کے سامنے بیان کرتے جاؤ اور بلا جھجک بیان کرتے جاؤ. دا ما عدتہ النصارى فی نبیہم، صرف وہ بات چھوڑ دو جو عیسیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں خدا نہ کہو، بندے ہیں اور خدا کا بیٹا نہ کوئی، اس کے علاوہ جو کچھ جی میں کہتے جاؤ. سورہ توبہ کی آیت مبارکہ آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کے رسول تم میں سے تمہاری طرف تشریف لے آئے. من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت میں جتنے بھی سرکار کے اسماء ہیں سب مبالغے کے صیغے ہیں. مزے کی بات عزیز بوزن فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ غالب. علیہ ما عنتم حریص، جو کچھ تم پہ گرا گزرتا ہے وہ ان کی طبیعت ہے کہ اس کے بڑا گرا گزرتا ہے. وہ حریص وہ تمہاری محبت میں حرص کی حد تک تم سے محبت کرتے ہیں. اللہ حریص کہتا ہے لالچی کو، اپنی امت سے لالچ کی حد تک محبت کرتے ہیں. اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، وزن فعیل ہے، اور فعیل جو ہے یہ مبالغے کے اوزان میں سے ہے. عزیز مبالغے کے اوزان میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنین کے ساتھ اس قدر لالچی اور حریص ہیں، ان کی محبت میں اتنے گرفتار ہیں. رؤوف الرحیم، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رؤوف بھی مبالغے کا صیغہ ہے. اور نہ صرف مبالغے کا صیغہ ہے بلکہ اللہ کے اسماء گرامی میں سے بھی ہے. اللہ رؤوف ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. رؤوف بالعباد، اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آیت تو اللہ کے رسول کی شان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صفات ایسی بھی ہیں جو اس نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی. صفات اللہ کی ہیں، استعمال رسول کے لیے ہو رہی ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف کا صیغہ مبالغے کا، رحیم کا صیغہ مبالغے کا، عزیز کا صیغہ مبالغے کا، حریص کا صیغہ مبالغے کا. جب اللہ تعالیٰ اتنا مبالغہ کرتا ہے تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم سرکار کی تعریف میں مبالغہ کیوں نہ کریں؟ ہم تو زمین اور آسمان کی کتابیں ملا دیں گے. یہ تمام صیغے مبالغے کے ہیں. اللہ